پیارے دوستوں، انسان کے اگر ارادے مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر اس کو پکا یقین ہو تو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا، چاہے سامنے والا جتنا بھی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک حیران کن اور سبق آموز قصہ، اللہ کے وہ نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں۔ ان کا ایک ایسا قصہ آپ کو سنا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور وہ چیتا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام بن گیا، آپ کا مرید بن گیا۔ نماز کی حالت میں جب چیتا آ گیا تو آپ نے کیا کیا؟ پیارے دوستوں، ہرات میں کافروں کا ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے، پر اللہ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندے کو بھیج دیتا ہے۔ یہی ہوا جب ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں سے ہوا تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے برداشت کیا کیونکہ ان کو ان لوگوں پر بہت رحم آ رہا تھا کہ یہ کس جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ بھائی تم انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں رہنے لگو گے؟ آپ نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا خیال رکھتے ہی نہیں تھے، روکھی سوکھی آپ کھاتے تھے لیکن دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسے خدا کہتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، دن رات اس کے آگے سر جھکاتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے، اتنے طویل سجدوں میں دیکھتے تو حیران ہوتے اور پوچھتے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے سر جھکا رہے ہو اور کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ تو فقیر بابا ان سے کہتے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ جس کو پوج رہے ہو، جس کے آگے سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ آؤ میرے پیارے لوگوں، تم بھی اس راستے پر چلو۔ مگر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے، اپنے کام سے کام رکھو بابا اور ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کو یہ بات بری لگ گئی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی رات گاؤں میں خطرناک خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر چلا جاتا تھا۔ اس وقت یہ نیک بندے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر طویل سجدے کی حالت میں تھے۔ تو گاؤں میں ایک شور اٹھا، کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے دانتوں میں دبوچ کر لے گیا۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ اٹھا کر لے جا رہا تھا وہ صدمے سے بے حال تھی۔ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی تو آ کر میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز سنی تو ان لوگوں کے پاس چلتے ہوئے آئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے کوئی لڑ بھی نہیں سکتا، وہ کسی کو بھی مار ڈالتا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا بہادر نہیں ہے جو اس سے لڑے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ ان کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے کہ آپ اس عمر میں ایسی حالت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب زندگی اور موت دینے والا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ اس بچے کی ماں کہنے لگی، اگر بابا آپ میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لیے آتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ گئے جہاں پر وہ چیتا گیا تھا۔ دوستو، وہ چیتا بچے کو اٹھا کر ایک غار میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک بچے کو اس نے نہیں کھایا تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب پہنچے تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیا کہ اے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندے سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں تو ہیبت ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ یہی ہوا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کیا یعنی جھپٹا تو ایسی نگاہیں کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی پیر فقیر کی اس چیتے پر کہ وہ حملہ تو کیا کرتا، اب وہ آپ کے قدموں میں لپٹ گیا اور ایسا لپٹا آپ کے قدموں سے پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب اس جنگل میں گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، اور اس عورت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فقیر بابا آ رہے ہیں، بچہ بھی صحیح سلامت، وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت،
اور وہ چیتا عاجزی کے ساتھ، غلامی کے ساتھ مرید بن کر بابا کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب دیکھا تو کہنے لگے کہ بابا اب ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے گا۔ اور اس طرح فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو، فقیر جسے کہتے ہیں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر تو وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو فوراً اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔